طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت ہوگی دنیا کے سب سے حساس مسئلہ اسرائیل حماس کی جنگ کے حوالے سے۔ گزشتہ سیٹرڈے کو حماس نے جس ٹیررزم اور انسانی بربریت کا آغاز کیا، اس کے بعد اب اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جنگ کس طرف کو جاتی نظر آتی ہے، اس موضوع کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بات چیت کریں گے کینیڈا بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھی، کہ کینیڈا کے وزیر اعظم بھارت کے حوالے سے مڈل ایسٹ کے لیڈروں کو کیوں شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں طاہر گورا صاحب۔ گزشتہ سیٹرڈے کو اسرائیل سے دل دہلا دینے والی خبریں آئیں کہ حماس نے غزہ سے منسلک اسرائیل کے علاقے میں دہشت گردی کی اور انسانی بربریت کی نئی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے ایک میوزک کانسرٹ میں گھس کر بچوں کا قتل عام کیا، آس پاس کی اسرائیلی بستیوں میں گھوم کر لوگوں کو مارا۔ سوشل میڈیا پر ایسی ہزاروں ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور خود حماس نے سرکولیٹ کی ہیں، جن میں ان کی وحشیانہ کارروائیوں کا دیکھنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ آپ اس صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ اس صورتحال کو کیسے پرکھتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی ہی خوفناک سچویشن پیدا ہوئی ہے، اور حماس نے لاسٹ سیٹرڈے کو جس طرح اٹیک کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ جو بھی ان کے سامنے آیا، پہلے وہ ایک کانسرٹ میوزک کا چل رہا تھا وہاں بچوں کا، صبح وہ پہنچے تو اس میں کینیڈا کے بھی کچھ بچے تھے اور بھی ملکوں کے بچے تھے، ینگ لوگ تو انہوں نے وہاں پہ جو وہاں کی اطلاعات آ رہی ہیں 200-250 سے زیادہ ان کو مارا، اور جو ویڈیو سرکولیٹ خود کی حماس نے، وہ اتنی یعنی سیویجری اور انسانی جو بے حسی کی ہیں۔ مطلب حماس نے اپنی ٹیررزم کو انتہاؤں تک پہنچا دیا ہے اور دنیا پوری ہل گئی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حماس کی اس ٹیررزم کے حوالے سے رائٹ کے لوگ، لیفٹ کے لوگ، وہ ایون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وہ سارے کے سارے جسے کہتے ہیں دانتوں میں انگلیاں دبا کے رہ گئے، وہ سب کے سب مذمت کر رہے ہیں۔ مطلب ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ۔ اب کل سچویشن کیا بنتی ہے وہ ایک الگ صورتحال ہے، کیونکہ کل کیا ہوگا کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ اسرائیل نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اب تک اسرائیل کے آپریشن میں بھی کچھ 700-800 لوگوں کے مرنے کی اب تک کی اطلاعات آ چکی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ حماس نے کوئی اسرائیل کے فوجیوں پہ حملہ نہیں کیا، حماس نے اسرائیل کے عام شہریوں، ینگ لوگوں پہ حملہ کیا، اور پھر جس طرح کے ویڈیوز جو آپ نے ذکر کیا ہزاروں گردش کر رہی ہیں، جس طرح بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے، اور جس طرح گھسیٹ کے وہ لے کے گئے، اللہ اکبر کے نعرے انہوں نے لگائے۔ اب وہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ اس کے بعد پھر اسرائیل کا آپریشن یا جنگ شروع ہو چکی ہے، چونکہ اسرائیل تو آپریشن بھی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ایٹ وار، تو وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں بھی جو فلسطینی مر رہے ہیں، وہ تو غزہ میں اسرائیل کا تو یہ اب ٹارگٹ ہے کہ وہ حماس کے لوگوں کو، ان کو چھپانے والوں کو ٹارگٹ بنائیں اور چن چن کے ماریں، لیکن اس میں ظاہر ہے عام معصوم لوگ بھی، بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں۔ تو حماس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ حماس کا تو یہ ایک خواب پورا ہوا ہے کہ کسی طرح سے حماس کا تو، اور یہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن، پہلے وہ داعش تھی، حماس کو انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس طرح نہیں مانا جا رہا تھا جس طرح اب مانا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ تو ان کا تو یہ خواب ہوتا ہے کہ لوگ مریں اور ان کے جہاد کے کاروبار کی چاندی ہو۔ ویسے بھی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے میرا خیال ہے ٹیرر زیادہ انٹینس ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ جب ایسی شارٹ کی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں
تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, انزائٹی, اینشیسنس اور ریسٹلیسنس زیادہ بڑھتی ہے. ہاں آف کورس وہ بھی بڑھتی ہے, لیکن دیکھیے اس طرح کی بربریت بھی بہت کم ہسٹری میں, یعنی ماڈرن ہسٹری میں دیکھنے کو ملی. یا تو داعش نے یہ کام کیے, یا سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جو یہودیوں کا ہولوکاسٹ ہوا تھا. اچھا, یا پھر ہم نے جہادیوں کے اس طرح کے کام کشمیر میں دیکھے, کہیں کہیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو پھر جہادیوں نے جس طرح 9/11 کا یہ ہوا. اب دیکھیے اسرائیل کے اس انسیڈنٹ کو, یعنی اسرائیل پہ اس حماس کے اٹیک کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے. Of course. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اسرائیل کی جنگیں بھی ہوئی ہیں جس میں عرب ملک بھی ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے. جنگوں میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا, جو باقاعدہ آفیشیل جنگیں اناؤنس ہوتی ہیں, فوجیوں کا فوجیوں کے ساتھ, فوجوں کا فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے, وہ بھی مطلب دکھ ہوتا ہے, وہ بھی سب انسان ہوتے ہیں. لیکن چلیے وہ اپنی اپنی دھرتی, اپنی اپنی باؤنڈریز کو سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اور ہوتا ہے اسپیکٹ. مگر اس اسپیکٹ میں حماس جس طرح انہوں نے فینسز توڑ کے اور وہ جو اسرائیلی بستیاں بنی ہوئی ہیں ان میں گھس کے لوگوں کو مارا, اور وہ بچوں کا جو کانسرٹ تھا اس پہ جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور گلیوں سڑکوں پہ چن کے لوگوں کو مارا. اور ابھی بھی سچویشن یہ ہے کہ کوئی ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہیں, کہا جا رہا ہے رفلی 100 سے 200 کے قریب سٹل کچھ ہاسٹیج ہیں جن کو یرغمال بنا کے حماس نے رکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اسرائیل کا جو اب تک آپریشن شروع ہوا ہے وہ کافی اگریسو ہے, مگر وہ اتنا اگریسو نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ عرب کنٹریز کے ساتھ, خاص طور پر قطر کے ذریعے کوئی بات چیت کر کے ان ہاسٹیج جو ہوئے لوگ ہیں ان میں سے میکسیمم کو ایٹ لیسٹ رہا کروایا جائے, تو اس کے بعد شاید وہ آپریشن کریں گے. لیکن اب یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے, یہ صرف اسرائیل اور حماس کا معاملہ نہیں ہے یا فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے. چونکہ فلسطینی کیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ شاید آگے بحث ہماری جب چلے گی تو میں اس کی وضاحت میں آؤں گا. لیکن یہ اب انٹرنیشنل سین بن گیا. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اور حماس کی یا اسرائیل یا فلسطین کے جو دوسرے گروہ ان کی لڑائیاں پہلے نہیں ہوئی ہیں, مگر اس لیول پہ اسرائیل پہ جو انہوں نے سیویجری, وحشیانہ پن کا جو مظاہرہ کیا ہے حماس والوں نے, جس طرح انہوں نے ٹیررزم کی ہے, یہ والی مثال پہلے نہیں ملتی ہمیں اسرائیل فلسطین کے کسی بھی جنگ یا کانفلکٹ کے زمانے میں. اب یہ والا ایک نیا ہی انہوں نے گھٹیا ترین پیراڈائم سیٹ کیا ہے حماس والوں نے, تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ریئیکشن صرف اسرائیل کا نہیں, ورلڈ وائڈ اتنا ہی خوفناک آئے گا جتنا آنا شروع ہو چکا ہے. جتنی کنیکٹیوٹی ہو چکی ہے, اور جیسا کہ ہم رات میں بھی دیکھ رہے تھے یہاں ٹورانٹو کے اندر اتنا بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا, تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں ابھی آپ سے کروں گی کہ آپ نے کہا کہ 1000 سے زائد لوگ جو ہیں اطلاعات کے مطابق مارے جا چکے ہیں اور اسرائیل نے اعلان جنگ کر دیا ہے, تو اس کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت دور رس نتائج ہیں کنیکٹیوٹی کی اس دنیا میں, جب کہ لوگ اتنے بندھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف لوگ بلکہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں, انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے. اس صورتحال کو آپ کس رخ کو اختیار کرتے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہیومینٹی نے بہت سی جنگیں اسی طرح دیکھی. ہاں جی, یہ بہت ساری جنگیں ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی ایک جنگ سے نہیں باہر نکلے جو یوکرین پہ روس کا اٹیک ہوا تھا, وہ مطلب ایک خوفناک تھا. اس سے پہلے ہم نے جس طرح خانہ جنگی سیریا میں ہوئی, افغانستان کے ابھی ہم نے جو معاملات ڈیورنگ دا پاسٹ 10-20 ایئرز میں دیکھے ہیں, اور ابھی 2 سال پہلے جو کچھ ہوا, تو مطلب یہ سب کچھ تو 2020 کے زمانے میں, یعنی 21ویں صدی کے وہ جو فرسٹ کوارٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو سچویشن اب یہ ہے کہ یہ آپ نے پوچھا کہ یہ اب جو اس کے دورس جو اثرات ہیں, جو کانسیکوینسز ہیں, حماس نے جو کچھ کیا, اسرائیل کے 1000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق, اور اسی طرح ابھی 3-4 دنوں کے اندر جو آپریشن ہوا ہے وہ 700-800 کے قریب فلسطینی بھی مارے جا چکے ہیں,
اور مطلب جس طرح کا ہم آنے والے دنوں میں اسرائیل کا آپریشن دیکھتے ہیں، مطلب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جس طرح سخت لفظوں میں بات کی، ان کے ملٹری کی بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے غزہ کی جو بجلی ہے کاٹتی ہے، پانی کی سپلائی کاٹتی ہے، فوڈ نہیں جا سکتا، میڈیسن نہیں جا سکتی. تو کیا یہ حماس کیا چاہتا ہے؟ یہ در حقیقت اپنے ہی لوگوں کو، جو کہ 1 ملین 1 سے 2 ملین کے قریب غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، پہلے ہی وہ کانفلکٹ کا شکار ہیں، اور وہاں پہ ان کو حماس یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اور میزریز کا شکار ہوں، تاکہ ان کو اور جہادی قوتوں کو اور مزہ آئے، اور عرب ملکوں کے لیے اور مشکلات ہوں کہ وہ جو ان کے ساتھ سعودی عرب اور کی بھی ایک پیس ٹاک پوٹینشیل چل رہی تھی. تو حماس کی تو یہ خواہش، حماس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو مطلب ایک سیوج لوگ ہیں، بند دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. سو یہ انسٹیگیٹنگ ان فیکٹ ہے ٹورڈز the people of the world around. پیپل آف دا ورلڈ اراؤنڈ بھی ہے ڈیفینیٹلی، صرف وہ اسرائیلیوں کو ہی انسٹیگیٹ نہیں کر رہے، ورلڈ وائڈ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور مطلب میں نے جیسا ابھی پیچھے کہا کہ کوئی اسرائیل اور فلسطینیوں کے معاملات اور حالات کوئی بہت اچھے تو کبھی بھی نہیں رہے، لیکن بہرحال وہ سیج بھی چل رہا تھا، چیک پوسٹیں بھی چل رہی تھیں، اس کے باوجود بہرحال ایک زندگی جیسی تیسی وہ چل رہی تھی. پرابلم کیا تھا کہ ادھر اسرائیل کو ہمیشہ خطرہ ان سے یہ رہا کہ یہ ٹیررزم کریں گے، جو کہ اب پھر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خوفناک ٹیررزم کی، اس لیے خطرناک چیک پوسٹیں تھیں. ان کا یہ گریوینسز تھا کہ ہماری جو ہے حرکات و سکنات پر پابندیاں ہیں، ہمارے لیے موو کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے. اب حماس نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ موو پہلے جو مشکل سے کر رہے تھے، موبیلٹی جو ہو رہی تھی لوگوں کی، اب تو وہ بالکل بند ہو گئی ہے نا. تو اب یعنی وہاں کے حالات اتنے خراب ہوں گے آنے والے دنوں مہینوں میں کہ میں آگے چل کے اپنی پریڈکشن کروں گا کہ وہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. یہ ذرا آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے، ناٹ جسٹ ان دیٹ ریجن، فار دا ہول ورلڈ. چلیے اب اس طرف کچھ سوالات اٹھتے ہیں. ہم ایک بہت سمارٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کیسے فیل ہو گئی حماس کے اتنے بڑے آپریشن کو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو سکی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے اس پہ کئی باتیں چل رہی ہیں. میں ایک لیفٹ لین کی ایک بھارتی جرنلسٹ کی بات کہیں سن رہا تھا، کس ٹیلی ویژن پر مجھے یاد نہیں، نہ مجھے ان کے نام یاد ہے. وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں گئی ہوں وہاں پہ غزہ، ویسٹ بینک، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے علم کے بغیر تو چڑی بھی پر نہیں مار سکتی والی بات انہوں نے کی. ہم بھی یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں یا جو ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، تو ایسا ہی نظر آتا ہے اپیرنٹلی. لیکن انٹیلیجنس فیلئر کی آپ دیکھیے دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں. سب سے بڑی مثال ریسنٹ ایئرز کی تو 9/11 کا واقعہ ہے. اب امریکہ جیسی انٹیلیجنس دنیا میں کہیں نہیں ہے، ان کا کتنا بڑا فیلئر ہوا کہ وہ 9/11 ہو گیا. اس سے اگر آپ کچھ اور سال پہلے جائیں تو کینیڈا میں یہ جو سول ایویشن 9/11 سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ ہے، ایئر انڈیا بامبنگ، جو خالصتانی ایکسٹریمسٹوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی جڑا ہوا ہے، تو اس کی انٹیلیجنس بھی کینیڈا کی فیل ہوئی تھی. بھارت میں وہ 26/11 ہوا، اس کی انٹیلیجنس بھی فیل ہوئی. مطلب اس فیل ہونے کے معنی میں یقینی طور پر فیل بھی ہوتی ہے، مگر جو دوسری طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی جنہوں نے یہ ٹیررزم کرنی ہوتی ہے یا کچھ بڑے خوفناک ایکشن کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی تو کوئی نازک وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ میوزک کنسرٹ چل رہا ہے، ذرا حالات نارمل نظر آ رہے ہیں اسرائیلیوں کو. اوور آل تیاری تو وہ بہت عرصے سے کر رہے ہوں گے حماس والے. پھر وہاں پہ جو یہودیوں کے سیکرٹ دن چل رہے تھے ان دنوں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جیسے عید کا موقع ہوگا مسلمانوں میں، تو فوجیں ذرا کم الرٹ ہوں گی، چھٹیوں پہ گئے ہوں گے، لوگ بھی گئے ہوتے ہیں. پھر
فوجیں چھٹیوں پہ ان کا بہت سارا حصہ چلا جاتا ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، مطلب یہ پوری دنیا میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں، کرسمس ہے جیسے ہماری ویسٹرن ورلڈ میں، تو مطلب لوگ ایٹیز لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں خاص طور پر وہ انہی ٹائمز کی وہ ہوتی ہیں. اور سوفسٹیکیشن اتنی زیادہ جی. ہے اس وقت کہ آپ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ لیکن انتہائی ولنریبل دنیا میں جی رہے ہیں. جی. تو اس ساری صورتحال میں بہرحال وہ انٹیلیجنس کا فیلئر ضرور ہے، یہ مجھے بھی دکھتا ہے، بہت زیادہ کمنٹریٹر دیکھ رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس انٹیلیجنس کے فیلئر کی صرف ایک مثال اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. مطلب وہ میں جس خاتون کا ذکر کر رہا تھا وہ ایکسٹریم لیفٹ لین کی، وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ مطلب اسرائیل نے ہی خود پلان کیا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اسرائیل کی سرکار بڑی وہ انسٹیبلٹی کا شکار تھی، وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو بس یہ انہوں نے خود ہی کیا ہوا. یہ جو کانسپیریسی تھیوری جیسے 9/11 یہودیوں نے کیا تھا. اچھا پھر اگر 9/11 یہودیوں نے کیا تھا تو پھر آپ جشن کیوں مناتے ہیں؟ پھر یہ مطلب جو مسلم سماج میں بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے تب بھی اور آج بھی، جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم کل گئے ہوئے تھے اسرائیلی یہاں پہ ایک ان کا ریلی تھی، میں اور آپ اور بہت سارے ہمارے اور بھارتی لوگ بھی ان کے ساتھ سالیڈیرٹی دینے کے لیے، ہم بھی اسرائیلی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی دینے کے لیے گئے تھے کل. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہم نے آبزرو کیا کہ ہزاروں لوگ میں لاسٹ منٹ اسکوئر ٹورانٹو پہ جمع تھے. پریمیئر ڈگ فورڈ بھی تھے، کینیڈا کی ڈپٹی پرائم منسٹر کرسٹیا فری لینڈ بھی تھیں، ٹورانٹو کی میئر بھی تھیں اولیویا چاو، اور بھی پولیٹیشینس تھے. بڑے وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ حمایت کی باتیں کر رہے تھے. مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ فلسطینی باہر کھڑے ہوئے حماس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے. اب میرے لیے یہ بڑا خوفناک مسئلہ ہے کہ کینیڈا میں ٹیررزم کو گلوریفائی کیا جاتا ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ چھوٹ دی جاتی ہے. اگرچہ یہ جو حماس والے اب 3-4 دنوں سے یہ جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہاں ٹورانٹو میں اور مسیساگا میں کہ خوشیاں منا رہے ہیں، اچھا اگر یہ یہودیوں نے کیا خود ہی تو پھر آپ بھنگڑے کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ تو مطلب اگر یہ ان کی سازش ہے، یہ جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہے نا، ان سے یہ سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ پھر کیوں مطلب اگر انہوں نے کیا تو بھنگڑے تو اسرائیل کو ڈالنے چاہیے. لیکن یہاں تو یہ بھی سوال ہے کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک انسان کا وہ کوئی بھی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بربریت ہو رہی ہے تو آپ بھنگڑے کس کانٹیکسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ خود آپ کو ضرورت ہے اسی انسانی حقوق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اور کسی اور انسان خواہ وہ آپ اس کو کچھ بھی کہیے آپ اس کی بروٹیلٹی کے لیے خوش ہو رہے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کس طرح کے؟ ڈبل سٹینڈرڈ تو چلیے یہ عام لوگوں کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، عام لوگوں میں تو اتنی ڈیپتھ نہیں ہوتی، مگر لیڈرز جو ہوتے ہیں قوموں کے، جیسے ہم ٹورانٹو کی بھی بات کرتے ہیں، ان کو تو کہنا پڑے گا نا کہ بھئی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ قتل عام کو آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ ہم نے وہ مطلب خالصتان کے ایکسٹریمسٹوں کو دیکھا، وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے قتل کر دینے کے بینر اپنی عبادت گاہوں کے باہر. تو یہ کس طرح کا سماج بن گیا؟ لیکن چونکہ یہ یہودی ہماری جو کمیونٹی ہے یہ اسٹرانگ ہے، اس میں پرائم منسٹر ہمارے لیفٹ کے ہیں مسٹر ٹروڈو، ایون ایکسٹریم لیفٹ کے مسٹر جگمیت ہیں، انہوں نے بھی حماس کی مذمت کی ہے. چونکہ اس میں مسلز کی بات ہے نا، آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب بھارتی اس طرح اسٹرانگ نہیں ہیں جس طرح جوش ڈائسپورا اسٹرانگ ہے انٹرنیشنلی بھی اور کینیڈا کے اندر بھی. تو اس طرح پھر یہ لوگ مطلب ہمارے پولیٹیشین بھارتیوں کے ساتھ نہیں آتے. تو اینی ہاؤ اب سچویشن یہ ہے کہ جو آپ نے بنیادی بات کی وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی، میں اسی سوال پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. تو وہ بلا شبہ فیلئر نظر آتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا فیلئر نہیں ہے کہ جو صرف اسرائیل میں ہوا یا کوئی کانسپیریسی تھیوری کے تحت ہوا. میں نے اس کے کئی فیکٹر بتائے، چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے، کانسرٹ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے دشمن بھی اس طاق میں ہوتا ہے نا کہ ایک نارمیلسی دکھائی جائے. مطلب جیسے حماس نے ایک نارمیلسی کا ماحول دکھایا ہوگا اسرائیل کو کہ بھئی خیر ہے ہم آج کل کوئی حملہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اندر سے ان کی پلاننگ تھی خوفناک، انہوں نے وہ حملہ کیا. تو بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو اس کے بیج ہی دنیا نے کاٹنے ہیں. میں دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں، حماس نے تو یہ سب کچھ کیا،
اب دنیا بھی جو اپیزمنٹ کر رہی ہوتی ہے نا دہشت گردوں کی، ورلڈ لیڈرز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم بہت کنیکٹڈ دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا سولوشن، ہم واٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف آل دیٹ میس. نہیں وہ ورلڈ لیڈرز تو اپنی پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کا اور اپنے جو ہے وہ بہت ہی جس سے کہتے ہیں نا ٹیمپریری انٹرسٹ کا سوچتے ہیں. اب وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے فرینکلی. یہ اکراس دا بورڈ بہت کم کوئی ورلڈ لیڈر ہوں گے جو کوئی گہری یا دور کی بات سوچتے ہوں گے. یہ جو ہے نا ورلڈ لیڈر چاہے ہمارا ٹروڈو ہو ایون امریکنز ہوں، یہ تو بہت ہی ٹیمپریری چیزوں پہ فوکس ہے. اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ انٹیلیجنس بھی پارشلی فیل ہوئی، انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا حماس والوں نے اس سے حالات سے وقت سے، اور اتنا بڑا حملہ جیسا میں نے کہا اب ہو گیا ہے. اور اس حملے کے اب کانسیکوینسز جو ہیں نا وہ ہم اب دیکھیں گے، دیکھنا شروع ہو چکے ہیں. اب آنے والے دنوں میں وہ بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہیں جو میں آگے چل کے پریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کو. چلیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس ساری گفتگو کے بعد کہ جب حماس کو اسرائیل کی مائٹنس کا اندازہ ہے تو پھر حماس ایسا کیوں کرے گی؟ دیکھیے حماس کو، فلسطینیوں کو اسرائیل کی مائٹ کا اندازہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہیں، ہم تو جو ہے نا ہمارا ایک ایکسپریشن ہے دیسی کہ ہم تو مرے ہی ہوئے ہیں تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں. ان کا تو یہ ہے، ان کا پورے کا پورا نریٹو ہی اس پہ ہے جہاد کے کاروبار پہ. اب انہوں نے کیوں کیا؟ بڑی سیدھی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اسلامک دنیا اپنے آپ کو الائن کر رہی تھی اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں بہت اچھے کہ وہ بھی تعلقات اچھے استوار کرنے جا رہے تھے. یو اے کے اور بحرین کے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہو چکے تھے. یہ حماس کے جہادی مشن، جہادی کاروبار اور جہادی سیوجری کو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اگر سعودی عرب کا ہو جاتا پیس ایگریمنٹ اور تعلقات بحال ہو جاتے اسرائیل کے ساتھ، تو اس دن نہ صرف حماس کی بلکہ سارے جہادی جو ہیں گروہ ان کی موت تھی. کیونکہ سعودی عرب اسلامی امہ کا جو بھی ہم کہہ لیں، بہت ریفارمسٹ لیڈر آئے ہوئے ہیں، محمد بن سلمان بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان سے اب اسلامی دنیا کے لیڈر جو ہیں، جو ایکسٹریمسٹ اسلامک لیڈر ہیں، وہ ان سے ایگری نہیں کرتے. لیکن سعودی عرب مکہ مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کا آج بھی فوکل پوائنٹ ہے. یہ ایکسٹریمسٹ گروہ، چاہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں یا جسٹ ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں، ان کو قطعی یہ بات پسند نہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک میز پہ بیٹھے چائے پی رہے ہوں. تو انہوں نے مائٹ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مائٹ جو ہے اسرائیل کی وہ تو بھگتیں گے فلسطینی، ٹھیک ہے، حماس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے ہی بروٹل قسم کے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی 10-20 ہزار لوگ مارے جائیں گے. اور میں جو پیچھے بات کہہ رہا تھا، میں آگے کانسیکوینسز کی بات کروں گا. پہلا کانسیکوینسز تو یہ ہے کہ 10-20 ہزار تو کیا، اس سے کہیں زیادہ حماس کے لوگ اب آنے والے دنوں میں مریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو انوسنٹ فلسطینی ہیں وہ بھی مریں گے. میں اس پہ مزید تھوڑا سا زور دیتا ہوں کہ جو انوسنٹ فلسطینی ہیں وہ بیچارے ایک تو ان پڑھ ہیں، ایک طرف تو ان کو حماس جیسے گروہوں نے گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف آف کورس اسرائیل حماس جیسے گروہوں کی وجہ سے ان پہ شکنجے کستا رہتا ہے. اچھا، وہ لوگ خود بھی اتنے لا علم ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ خود بھی حماس کے نیریٹو کو بائے کرتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ فلسطین میں غزہ کی پٹی میں صرف 40-50-60 ہزار حماس کے لوگ ہی رہتے ہیں، باقی تو حماس سے ایگری نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. حماس ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سو کالڈ، کوٹ ان کوٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی عام لوگوں کی حمایت حماس کو حاصل ہے. اب حماس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے 40-50 ہزار لوگ بھلے سے مارے جائیں
اب یہ جو 1.5 ملین لوگ فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیچھے، یہ ایک تو ان پڑھ ہیں، ڈیپتھ سے میں سمجھتے نہیں، سفرر بھی ہیں. یہ ہم 40-50 مریں گے تو یہ 1-2 لاکھ اور ہمارے سپورٹر بن جائیں گے. انہی کے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ سوئسائڈ بامبر بن جائیں گے. یہ حماس کو پتہ ہے اور یہ سب کچھ وہاں کی ریالٹی ہے. یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے. اب اسرائیل دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ہمیں نہ روکیں، چونکہ اسرائیل کی جو لینگویج ہے بڑی خطرناک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اینیہیلیٹ کر دینا ہے. یعنی جو ایران کہا کرتا تھا کہ ہم نے صفحۂ ہستی سے اسرائیل کو مٹا دینا ہے، وہ تو ایران کی اہلیت نہیں ہے، کر نہیں سکتا. لیکن اسرائیل یہ کر دے گا. جو میں بھی ایک بار پیچھے اشارہ کر رہا تھا نا، بتا رہا تھا کہ کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ ہیں کانسیکوینسز. پہلے تو دنیا بیچ میں آ جاتی تھی کہ نہیں اب رک جاؤ. اب دنیا بیچ میں آ نہیں سکے گی چونکہ جو حماس نے کر دیا ہے. اچھا حماس یہی چاہتا تھا کہ خطرناک سے خطرناک جہاد، جس کو آپ کہتے ہیں جہاد کاروبار، ہاں، یہ جہاد وہ کاروبار آپریشن ایسا اچھا یہ ایسا جہاد کا کاروبار ہے. صرف اس میں پیسہ نہیں ہے. وہ پیسہ تو چلیے مطلب ان کا ہوتا ہی ہے نا، اور خود مرتے بھی ہیں. اس پیسے کا کیا لینا دینا کہ جب آپ نے مر ہی جانا ہے، سوئسائڈ ہو جانی ہے، آپ کو دیوار کے ساتھ لگا کے لوگوں نے چن دینا ہے، مار دینا ہے، تو کیا اس پیسے کا فائدہ. مگر وہ پاگل پن بھی ہے. مطلب میں کاروبار جب یہ کہتا ہوں صرف پیسے کا کاروبار نہیں ہے، یہ پاگل پن کا کاروبار ہے. اور وہ ان پڑھ لوگ، اور وہی جو پرانا ایک نیریٹو ہے کہ ہم اگلے جہاں جائیں گے 72 حوریں ملیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے انان شنان اپنے ذہنوں میں گھسائے ہوئے ہیں اور کنونسڈ ہیں اس بات پہ. یعنی یہ بھی ان کا کاروبار ہے. چلیں اس دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں ہاتھ میں، اگلی دنیا میں ہمیں مطلب محل ملیں گے جنت میں، اور حوریں ملیں گی، اور کیا زندگی ہوگی. یہ بھی ایک کاروبار کی صورت ہوتی ہے. اچھا یہ ڈیفرنٹ طرح کا دنیاوی کاروبار اور دنیا سے بات کے جو ان کے امیجینیشن ہے وہ کاروبار انہوں نے سارے کے سارے سجائے ہوئے ہیں. لیکن میں جو بات دوبارہ دہراتا ہوں، یہ واقعی پہلے تو وہ پابندیاں تھیں، چیک پوسٹ تھیں. اب نقشہ بدل جانا ہے. کانسیکوینسز یہ ہیں کہ اتنا خوفناک آپریشن ہونا ہے کہ ہزاروں حماس کے لوگ تو مرنے ہی مرنے ہیں. ان سے ایفیلیٹڈ ہزاروں لاکھوں اور ڈسپلیس ہوں گے، بھاگیں گے، مریں گے. بڑا دکھ کی بات ہے. ہم حماس والے مریں، آف کورس مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو یہی دکان لگائے بیٹھے ہوئے ہیں مرنے اور مارنے کی. لیکن جو عام لوگ مریں گے وہ بھی ہے. اور ایسا نہیں کہ اسرائیل کے لوگ مزید نہیں مریں گے. ان کے اوپر بھی راکٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مائٹ اسرائیل کی زیادہ ہے، لیکن راکٹ ان کے بھی کسی نہ کسی گھر، ہر دوسرے روز اسرائیلیوں کے گھروں میں بھی گریں گے. 2 4 10 20 لوگ ان کے بھی مریں گے. اچھا یہ سلسلہ چلے گا. اور مجھے اس سے بھی زیادہ جو ایک اور کانسیکوینس کا خطر ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ سپریڈ کرے گی ورلڈ وائڈ. ہم نے دیکھا یہی داعش کے زمانے میں انگلینڈ میں وہ ویگنوں کے نیچے لوگوں کو مارتے تھے، سوئسائڈ کرتے تھے، جرمنی میں، فرانس میں. اب یہ سارے کا سارا ورلڈ وائڈ پھیلے گا کیونکہ ویسٹرن ورلڈ تو اب اسرائیل کی اوپن سپورٹ کر رہی ہے. پہلے بھی سپورٹ کرتی تھی، ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ مطلب کوئی ایکشن اسرائیل کا ہوتا تھا تو وہ ذرا اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ روک دیتے تھے کہ نہیں بس انف از انف. اب بھی وہ کہیں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کو کہیں گے کہ بھئی یہ اتنا ڈسپرپورشنیٹ نہ جائیں، لیکن اسرائیل اب نہیں رکے گا اور ویسٹرن ورلڈ روک بھی نہیں سکے گی. اب اگر ہم دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو وہ اس کی بگننگ بھی اسی طرح سافٹ اوپننگ اسی طرح ہوئی، جس میں کچھ لوگوں کی، کچھ طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور وہ پھر پھیرتے اس کو روکنا ناممکن سا ہو گیا. اپنے ٹائم پہ اس نے پھر اس کو لیا. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ اس پورے سین کے اندر دب گئی ہے. یہ قصہ دب گیا ہے. لیکن جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کون کس کا ساتھ دے گا، تو روس اور چین اس سلسلے میں کس کا ساتھ دیں گے، اور عرب ممالک خاص طور پہ جو کہ پیوٹل پوائنٹ رکھتے ہیں اس پوری صورتحال میں، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کی اور یوکرین اور روس کی جو جنگ چل رہی تھی جس کی خبریں اب دب گئی ہیں. آف کورس مطلب ادروائز یہ تھا کہ کوئی بھی آپ میڈیا چینل اٹھا لیں تو روس اور یوکرین کی جنگ کو اگرچہ
اب 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن وہ خبریں ابھی بھی ٹاپ پہ ہوتی تھیں. اب ایک دم سے 4-5 روز سے وہ خبریں نہیں آ رہی. ایسا تو نہیں ہے وہاں ایشوز ختم ہو گئے ایک دم یوکرین میں، وہ تو چل ہی رہے ہیں. تو آپ نے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کی کہ کچھ ملکوں میں پہلے ایشوز شروع ہوئے، وہ پھیلتے پھیلتے ورلڈ وار بن گئی. فرسٹ ورلڈ وار بھی یہی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی یہی تھی. ہمیں تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہی نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ یار. اچھا، اس سے پہلے اسرائیل، حماس، فلسطینیوں کے آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، تب بھی یہ کہیں خدشہ پھوٹتا تھا کہ یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار میں نہ بدل جائے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا. اس کے ساتھ کئی پراکسی جنگیں مڈل ایسٹ میں ہوئیں. لیکن پھر یہ عرب دیش جو ہیں وہ سمجھ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ سٹینڈز پہ لیا. لیکن اب یہ جو حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ ایک تو یوکرین کی جو ہے وہ ظاہر ہے ذرا دب گیا معاملہ، لیکن وہ بھی آنے والے دنوں میں کوئی اور صورت اس کی بھی بنے گی. یعنی وہ بھی محاذ گرم ہے، ختم نہیں ہوا، ٹھنڈا تو نہیں ہوا. اب یہ ایک اور نیا خوفناک محاذ گرم ہو گیا ہے. اور یہ جو محاذ ہے اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ روس اور چین کا کودنا. مجھے نہیں لگتا کہ روس اور چین اس میں کودیں گے. کچھ کانسپریسی تھیورسٹ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ روس نے ہی ایران کے ذریعے مدد دی ہو حماس کو. ایران اگرچہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں جو حماس نے کیا، یعنی یہ شرمناک سٹیٹمنٹ ہے ایرانین رجیم کی طرف سے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہرحال نا یہ نہیں کرایا. وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں. اچھا، ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن روس کی ٹھیک ہے یوکرین کے ساتھ جنگ کے چکر میں اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے اچھے، ادروائز روس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. روس اسرائیل کے خلاف نہیں جانے والا. ابھی بھی تعلقات جب بہت اچھے نہیں ہیں، ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بہت جائے گا. چائنا بھی اسرائیل کے خلاف نہیں جائے گا، چونکہ چائنا کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، نمبر 1. نمبر 2، چائنا کوئی سپورٹو نہیں ہے یہ جہادی کاروائیوں کا. ٹھیک ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے یور اینیمی مائی اینیمی بیسڈ آن دیٹ تھیوری، وہ بھی ہمارا اینیمی ہے، وہ ایک ہے نا تھیوری. تو لیکن چائنا اور روس اس حد تک نہیں جائیں گے چونکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی برے تعلقات نہیں. چائنا کو تو خیر بہت اچھے ہیں، روس کے بھی کوئی بہت برے تعلقات نہیں ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، پھر اس جنگ میں جو چونکہ آپ نے تیسرا اس میں جو ایک ایلیمنٹ رکھا روس چین کے علاوہ، وہ عرب ممالک کا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عرب جو کنٹریز تھے وہ جیسے ایجپٹ تھا، جارڈن تھا، ایون سعودی عرب تھا، یہ پریکٹیکلی فلسطین کی حمایت کے لیے جنگوں میں اترے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف. لیکن کچھ دہائیوں سے یہ جنگوں میں نہیں اترے، لیکن حمایت کرتے تھے فلسطینیوں کی. لیکن اب انہوں نے فلسطینیوں کی کچھ عرصے سے حمایت کرنا بھی بند کر دی تھی، چونکہ فلسطینیوں کا بھی تو نہیں پتہ نا کہ ان کا کون سا گروپ ہے. ایک PLO ہے جو یاسر عرفات کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن تھی، وہ ایک الگ ہے، وہ ویسٹ بینک میں بیٹھے ہوئے، ان کا قبضہ وہاں پہ ہے. یہ غزہ میں حماس والے تھے. ایک کوئی اسلامی جہاد بھی ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے وہاں پہ بڑے جہادی گروپس ہیں. PLO اس طرح کا جہادی گروپ نہیں ہے جس طرح کے یہ ہیں، مگر ان کی پالیسیاں بھی بہت ہی اسٹوپڈ ہیں. تو اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ کس کے پیچھے جائیں گے. خود بھی وہ ان پڑھ ہیں، سفرر بھی ہیں، اور لاسٹ بھی ہیں اپنے مائنڈ بیچارے، جو بھی ان کے، جو میں عام کو میں بیچارے کہہ رہا ہوں، جو جہادی گروپ ہیں ان کو تو میں بیچارے کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو ظالم ہیں، سیوج ہیں. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں عرب ملک بھی ابھی تک جو ہم نے 4-5 روز میں دیکھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلسطینی لبریشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حماس کا ساتھ دینے کی تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا. ایون قطر بھی کھل کے بات نہیں کر رہا. قطر جو سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے، قطر میں حماس کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی ہے ٹاپ کی. قطر بھی بلکہ میڈیٹ کر رہا ہے جو اس وقت اسرائیل کے ہاسٹیج بنے ہوئے لوگ ہیں، وہ
امریکہ کے کہنے پہ میڈیٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ اسرائیلیوں کو حماس کے چنگل سے نکلوا سکیں. قطر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن وہ حماس کا ساتھ بھی نہیں دے گا. قطر فلسطین یا فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرے گا، وہ اس کی پبلک کنزمپشن کا مسئلہ ہے. سعودی عرب بھی فلسطینی لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا، حماس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. کوئی عرب ملک، چین، روس، حماس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. اور عرب ملک بھی جن کے اب جیسے بحرین ہے، یو اے ای ہے، ان کے تو تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہوئے ہیں. اب یو اے ای کے بھی جو ہیڈ ہیں، انہوں نے امیر نے کہہ دیا ہے کل ہی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ میں دونوں ملکوں کو کہتا ہوں کہ کام ڈاؤن ہو، جو ایک ڈپلومیٹک ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور جو عام آدمی ہے وہ نہیں بننے چاہیے. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ یو اے ای نے بھی جو کہا، انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا، حماس کو گلوریفائی نہیں کیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ عرب ملک جو ہیں، یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں حماس کا تو ہر کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. فلسطینی لوگوں کے حقوق کی وہ بات کریں گے، ان کی مجبوری ہے، وہ عرب مطلب وہ ایک عرب ڈائسپورا ہے، اپنی عوام کی پبلک کنزمپشن کے لیے وہ بات کریں گے. لیکن وہ کوئی بھی اس جنگ میں عرب ملک فریق نہیں بنیں گے، بالکل کوئی ایسا چانس نہیں ہے. چلیے کینیڈا کی طرف آتے ہیں. تو کینیڈا بھارت تعلقات کے حوالے سے کینیڈا کے وزیر اعظم مڈل ایسٹ میں مڈل ایسٹ کے لیڈروں کو کیوں شکایتیں کر رہے ہیں، اس پر تبصرہ کیجیے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے حماس کے حملے کے بعد جسے کہتے ہیں نا غیر مشروط طور پر حماس کی مذمت کی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، جارڈن ہے، تو ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں، انہوں نے یو اے ای کے امیر کو فون کیا، اور وہ فون بنیادی طور پر اسرائیل اور حماس کے سلسلہ میں ہے، بیکاز وہ سٹیک ہولڈر ہے نا وہاں پہ، یو اے ای والے، قطر والے. تو پھر انہوں نے جارڈن کے کنگ کو بھی فون کیا، اور انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا، شکایت کی. یہ بڑا بچکانہ رویہ ہے کہ حالانکہ ان کا فون صرف اسرائیل اور حماس کے ایشو پہ ہی کرنا بنتا تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کا، لیکن انہوں نے بیچ میں انڈیا کو بھی لپیٹا کہ جی انڈیا نے ہمارے ایک آدمی کو مارا تھا، مسٹر نجر کو، ہمارے بڑے کنسرن ہیں. یو اے ای نے جو ٹویٹ دیا ہے، یو اے ای کے امیر نے، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بھئی کینیڈا کے بھی پرائم منسٹر سے ہماری اسرائیل حماس کے سینسٹیو ایشو پہ بات ہوئی ہے. صرف انہوں نے کوئی انڈیا کا ذکر نہیں کیا، لیکن ٹروڈو صاحب نے کیا. اچھا یا تو ہوتی نا بات ٹروڈو صاحب کی کامیابی ہوتی کہ یو اے ای والے بھی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے جو ان کا انڈیا کے بارے میں کنسرن ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو ایک امیچور اور اسٹوپڈ آدمی ہے، مطلب میں تو ان کا پولیٹیکلی ہمیشہ اپوننٹ رہا ہوں، رہوں گا، کیونکہ کبھی بھی مجھے ان سے عقل کی بات سننے کا موقع نہیں ملا. اچھا اب وہ کنگ آف جارڈن سے بھی کیا. بات تو یہ ہے کہ جارڈن اس ریجن کا بہت بڑا پلیئر ہے. اب یہ جو حماس اسرائیل کا پرابلم، تو ظاہر ہے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مسٹر ٹروڈو کو فون کرنا چاہیے تھا اور اس پہ اسی مسئلے پہ بات کرتے. اب انڈیا کو وہاں پہ بھی گھسیٹ دیا. اب مسٹر ٹروڈو سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، یو اے ای کی ہو، جارڈن کی ہو، ان کے تو انڈیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں. اچھا دوسرا ان کا جو اپنا موڈ آف گورننس ہے وہ کینیڈا کی طرح کا تو کوئی ہے نہیں کہ وہ مطلب جس طرح کینیڈا میں ٹروڈو صاحب بڑا کلیم کرتے ہیں ڈیموکریسی کا، الگ ڈیموکریسی کو خود انہوں نے برباد کیا، لیکن ان کے یہاں تو کوئی ڈیموکریسی کا چکر نہیں ہے یو اے ای میں. تو وہ کیسے مطلب کینیڈا کے کنسرنز کو شیئر کریں گے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اچھا لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹویٹ کر کے خبر بنا دی. جواباً وہ بھی تو ان کو کہتے نا کہ ہاں جی ٹروڈو صاحب نے ہم سے انڈیا کے بارے میں کنسرن شیئر کیا اینڈ وی آر کنسرنڈ آن. وہ تو اپنی بات، وہ تو انڈیا کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. اچھا پھر اس کے بعد ٹروڈو صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں تو سب جو اس ریجن کے کنٹریز ہیں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں کی اکانومی بھی متاثر ہوگی، بہت کچھ متاثر ہوگا. وہاں پہ یہ اسرائیل حماس کی لڑائی شروع ہو چکی ہے. ان کے لیے کوئی ایک ایشو ہو سکتا ہے، مطلب جارڈن کے کنگ کے لیے یا یو اے ای کے امیر کے لیے کہ جی کینیڈا میں کسی خالستانی لیڈر
کا قتل ہوا تھا اور اس پہ وہ ٹروڈو صاحب کا ان پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے انڈیا نے کروایا، اور اس کے ابھی کوئی کنکریٹ ثبوت نہ وہ ہم کینیڈینس کو دے رہے ہیں، نہ انڈیا کو دے رہے ہیں، نہ دنیا کو دے رہے ہیں، اور شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں. تو وہ کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس طرح کی اسٹوپڈ باتوں کو وہ سنیں؟ کہ مطلب ٹروڈو صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک جنگ کے ریجن کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ صرف اور صرف جو ریلیونٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ بھائی اسرائیل کا، اب ٹروڈو صاحب نے ٹویٹ پہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دیتے ہیں، اندر سے کتنا دیتے ہیں یہ بات کی بات ہے. تو اب ان کے ساتھ تو یہی کرنے والی بات ان کی تھی نا، یو اے ای کے ساتھ بھی، جارڈن کے ساتھ بھی، کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسرائیل فار اے لانگ ٹائم ٹیررزم کا شکار ہے، تو آپ اس ساتھ دیں. اصل بات تو یہ کرنے والی تھی. اب پتہ نہیں انہوں نے اتنی کھل کے بات کی بھی ہے یا نہیں کی اسرائیل اور حماس کے چکر میں، چونکہ یو نیور نو اباؤٹ ٹروڈو. لیکن وہ ساتھ ایک دم چھلا لگا دیا اپنی امبیرسمنٹ کو مٹانے کے لیے کہ جی کہیں یہ جو ہے نا حماس اسرائیل کے اب بہت ہی بڑے انٹرنیشنل خبر نامے میں کہیں میری وہ کینیڈا کی جو الزام تراشی ہے بھارت پہ، کہیں یہ مر نہ جائے، تو میں اس خبر کو بھی زندہ رکھ لوں، خبروں میں یہ بالکل ہی دب نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. یوکرین جیسی وار ابھی دب گئی ہے، تو یہ تو کوئی واقعہ ہی نہیں تھا نا انٹرنیشنل سین میں. تو انہوں نے یہ کر دیا، لیکن اس سے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی امیچورٹی کا اندازہ ہوتا ہے. آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.